وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه 20واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 67 اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات کل کے سبق میں عرض کی گئی. ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، پھر کچھ مزید بات عرض کرنے کی توفیق الہی سے عاجزانہ کوشش کی جائے. اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد، کیا ہم یقیناً نکالے جائیں گے؟ کل کی بات کو دہرائے بغیر اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتراض کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا اور ایک سے زیادہ اسالیب اور طریقوں سے اس کا قطعی خاموش کروانے والا جواب عطا فرمایا. ہاں، اگر کوئی عزم کر لے کہ ماننا ہی نہیں تو اس کی اپنی بدنصیبی. آئیے اس بارے میں قرآن کریم کے 3 مقامات سے بات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق الہی سے عاجزانہ حقیر سی کوشش کرتے ہیں. پہلا مقام میرے ساتھ 21واں پارہ سورہ الروم پارہ 21واں آیت شریفہ 27 دیکھیے. صفحہ غالباً آپ کے پاس 408 ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جگہ سب ساتھیوں کو مل گئی. توجہ فرمائیں مغل صاحب جی، خاص طور پر آپ کے شعبے کی بات ہے. جس نے جھوٹی دلیل کا توڑ کرنے کے لیے کچھ سیکھنا ہو، کائنات میں سب سے بہترین کتاب قرآن کریم. سودا سی بات ہے، اللہ جیسا قطعی حتمی ٹھوس زوردار جواب مخلوق میں سے کوئی دے سکتا؟ اب دیکھیے کیا شان ہے اس جواب مبارک کی. وہ ذات جس نے وہ ذات جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، جو آئے ہیں کائنات میں کس نے لائے؟ مشرکین 300 سے زیادہ بتوں کے پجاری
ان کے پاس بھی اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، اللہ، اس کے سوا ان کا جواب نہ تھا، وہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دلیل، پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، وہ دلیل کس قدر ٹھوس ہوگی جس کی بنیاد ایک ایسی حقیقت پر رکھی جائے جو مسلمہ ہو۔ سائیں جی ادھر آؤ، بیٹا ادھر آؤ، ان کو، یہ دل کے بھی قریب ہیں اور میرے جگہ کے بھی قریب ہیں، ان کی خاص اللہ کے فضل و کرم سے دل کی جگہ ہے۔ توجہ فرمائیے، کیوں مغو سب ایسے ہے کہ نہیں؟ بہترین دلیل وہ ہے جس کی بنیاد مسلمات پہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی دلیل دے کہ جس پر اس کی بنیاد ہے، عباد جی وہی مسلمان نہیں، تو اس دلیل کی کیا حیثیت ہے؟ چوئی صاحب آپ کا بھی فیلڈ، جب بنیاد مسلمہ ہو، سیٹلڈ ہو، تو جو اس پہ عمارت استوار ہوگی پھر اس دلیل کا توڑ آسان ہے۔ کیا مقدمہ، اس کو منطق میں کہتے ہیں مقدمہ اولا، پرانی جو دلائل کی کہانی تھی، اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ ابتدائی تخلیق کس نے کی؟ سب جواب دو، اللہ۔ مشرکین مکہ بھی علی اعلان مانتے تھے۔ ثم یعیدہ، پھر وہ دہراتے ہیں۔ اب دو قسم کی تخلیق کی بات چل رہی ہے، ایک ابتدائی تخلیق، ایک دوبارہ اٹھانا۔ اب دوبارہ کے بارے میں وہ نہیں مانتے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دونوں میں سے مشکل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ ڈیزائن بناتا ہے اس کی مارکیٹ کیا ہوتی ہے، اور پھر جو نقل مارتے ہیں ان کی مارکیٹ کیا ہوتی ہے۔ پنجابی میں بڑا ہی بات کو واضح کرنے والا انداز ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو استعمال کروں۔ نقل مارنے، اور جو عقل مند بنانے والا ہے جب وہ اس کی نقل مارتے ہیں وہ نئی چیز بنا لیتا ہے، زندگی بھر اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور جو دولت کے انبار پہلے پیدا کرنے والے کو ملتے ہیں وہ دوسرے کو ملتے ہیں۔ مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ پہلی تخلیق کی زیادہ یا دوسری کی؟ اس میں کوئی ہے شک؟ جو اللہ پہلی تخلیق کرتا ہے تو اس کے بارے میں وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، وہ پہلی تخلیق سے دوسری تخلیق آسان ہے۔ عقل کے اندھے پہلی تخلیق کا تو برسر عام اقرار کرتے ہیں اور دوسری تخلیق کا انکار کرتے ہیں۔ ہے کوئی عقل والی بات؟ اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے ان پڑھ پڑھے لکھے ہاں یہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف۔ تیری عقل کھوٹی عقل، جو ماں باپ کو کہتا ہے نا سمجھ کوئی نہیں، یہ ہے تیری عقل۔ کچن میں جا کیا بکواس کرتا ہے، ابو کو کیا پتا ہو، کھاتا اس کا ہے، پہنتا اس کا ہے، چھت اس کا ہے، زمین اس کی ہے، اور وہ بکواس کیا کرتا ہے؟ یہی گھروں میں ڈائلاگ چلتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بکواس کرے کہ یہ دین کی بات عقل کے خلاف نہیں، تیری عقل تیرے باپ کے بارے میں ٹھیک ہے، تیری اماں کے بارے میں ٹھیک ہے، کچھ حیا کر، کیا بکواس کر رہا ہے؟ عقل وہ ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اویس بیٹا، عقل سلیم، کوئی بات عقل سلیم کے خلاف نہیں، لیکن عقل سلیم تو ہو، عقل سیدھی تو ہو۔ اب ایک ڈاکٹر پڑھا لکھا، اس کو معیار اسٹینڈرڈ پتہ ہے، وہ کہے بیمار ہے، اس کی بات کا وزن ہے۔ اب کوئی میرے جیسا جس کو طب کی الف بھی نہیں آتی وہ کہے بیمار ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہر شخص جس فیلڈ کا ہے اس کو پتہ ہے۔ اب جو اٹھتا ہے عقل کے خلاف، جی میں نہیں مانتا،
تیری عقل ہے کہاں؟ پہلے یہ تو ثابت کر۔ تو فرمایا ایک پہلی تخلیق ایک دوسری، دونوں میں سے آسان کون سی ہے؟ تو جو پہلی کر سکتا ہے دوسری کو کا انکار کرتے ہو۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور انہی کے لیے بہت بلند یا سب سے بلند مثال ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ترجمہ کی طرف توجہ کیجیے، آیت پہ نگاہ جمائیے۔ یہ نہیں فرمایا وہ غالب ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ سب پر غالب ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، توجہ کیجیے، میری طرف نہ دیکھیں اب۔ اور وہ ہی سب پر غالب ہے۔ راستہ سمجھ آ رہی ہے؟ اس چھوٹے سے جملے میں شیخ صاحب واضح ہو رہی ہے بات۔ ایک چھوٹے سے جملے میں کیا سمندر ہے، اور وہ ہی سب پر غالب ہے۔ صرف غالب نہیں کہا، سب پر صرف نہیں کہا، ہے بھی سب پر، اور سب پر غالب ہونے میں تنہا ہے۔ تو جو اس طرح غالب ہو، اس کے لیے ایک تخلیق کے بعد دوسری دفعہ اس پہلے سے پیدا کی ہوئی چیز کو زندہ کر کے بنانا کوئی ہے عقل کی بات؟ الحکیم، اس میں وہی دو باتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دانا ہے، دانائی کا جو کمال ہے وہ کس کا ہے؟ کائنات۔ اور یہاں بات ختم نہیں کی، دانائی میں جو کمال ہے وہ ان بولو تو جب ذات بالا ایسی ہے، سب پر غالب اور تنہا غالب، دانائی میں سب سے باکمال اور تنہا، تو پھر ان کے بارے میں یہ جو یاوہ گوئی ہے کہ وہ کس طرح اٹھائیں گے، اس کی کوئی وجہ ہے جواز، جس کو آپ کہتے ہیں جسٹیفیکیشن بنتی ہے۔ ارسلان جی سمجھ آ رہی؟ یہ تو تھا ایک انداز۔ آئیے اب دوسرا انداز دو مقامات سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ سورہ یاسین میں آئیے، 23واں پارہ، سورہ یاسین کا آخری صفحہ، اور غالباً آپ کے پاس 446 446 صفحہ ہے۔ بلکہ یہاں دو طرح سے سورہ یاسین میں دو طرح سے جواب دیا گیا، دونوں سن لیجیے۔ پہلا وہی جواب جو ہم سورہ الروم میں پڑھ رہے ہیں کہ جب پہلی طرف پیدا کیا تو پھر لوٹانا، میرے ساتھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر لوٹانا اس کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ یہاں وہ بات بھی ہے اور ایک اور بات بھی، وہ بعد میں کریں گے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ مثال بیان کرتے حیا نہیں آتی، کس کے سامنے بات کر رہا ہے، اور وہ ہمارے سامنے مثال بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور مثال بیان کرتے ہوئے اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی بڑی ردی بودی بات کرے تو پنجابی یا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی اوقاتیں دیکھ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس کا خوبصورت بیان ہے کہ ہمارے لیے استغفر اللہ، اشارہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اور ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا ہے۔ وہ نشی خلق، اپنی تخلیق کو، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں دل ہو تو اتنا جملہ
لرزانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ عبدالوکیل صاحب کھڑا رہ سکتا ہے انسان کا اگر اس کے بعد میں کیا کہوں؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ، کیا زوردار انداز. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا کیا ہے ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا اور وہ بربری ہو چکی ہوگی. اب اس کا جواب سنیے رب العالمین کی طرف سے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے انہیں زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو کون؟ سب بولو، وہ ذات جس نے اس کو پہلی مرتبہ. وہی اسلوب، وہی بنیاد. جب پہلی دفعہ اللہ کے خالق ہونے کو مانتے ہو تو دوسری دفعہ انکار کی گنجائش رہتی ہے. وہ بکل خلق علیم. لا الہ الا اللہ، کیا بیان. بعض کاریگر چیز بناتے ہیں تو اس کی جو ٹیکنیک ہے، ڈرائنگ جو ہے، خاکہ جو ہے، بھول جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ایسے، ایک چیز ڈیزائن کی مہینے لگا کے کس کس کے پاس جا کے کیسا ریسی کر کے بھول گئے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کو جانتے ہیں، نہیں خوب جانتے ہیں. قدرت بھی ہے، العزیز بھی ہیں، الحکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں. تو پھر دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس کے دماغ میں کھوپڑی فیل ہو چکی ہے اس کے ہاں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. تو وہ کھوپڑی کا علاج کرے، اس بات پر یاوہ گوئی نہ کرے. تو ایک انداز تو یہ تھا ان کی اس بودھی دلیل کو رد کرنے. دوسرا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہی پیدا کیا ہے، تو اپنے خیال میں پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اس کائنات میں کوئی چیز اور بھی ہے جو تیرے برابر ہو یا اتنی بڑی ہو کہ تیری ان سے کوئی نسبت ہی نہیں. آئیے اس کو اب رب ذوالجلال کی بات سے سننے سے پہلے میرے ساتھ مجھے جواب دو. ہم میں سے ہر ایک طرف وہ ہو، ایک طرف 7 آسمان ہو، تو یہ کتنے فیصد بنتا ہے سائیں جی؟ آسمان کا میں آپ کتنا حصہ ہے؟ ساری دنیا کے کمپیوٹر اور بڑے بڑے ماسٹر اس فیلڈ کے جمع کیے جائیں، شیخ صاحب کوئی شیخ نکال سکتا ہے نسبت؟ کوئی نسبت نکال سکتا ہے؟ چوئی صاحب 7 زمینیں ایک طرف وہ رکھیں، ایک طرف فضل الہی رکھیں. نقطہ بھی آتا ہے میرے حصے میں. تو جو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا ہے اس نقطے کو دوبارہ اٹھا نہیں سکتا. اب سنیے آیت شریفہ، اس کا ترجمہ. 1 منٹ رہ گیا، میں اسی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے مثل بنا سکے؟ بات واضح ہو رہی ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور وہ کیا ہے؟ یہاں پھر 2 باتیں ہیں. یہ نہیں کہا پیدا کرنے والے، الخلاق فعال کا صیغہ ہے، بہت بڑی پیدا کرنے والی ذات. بات واضح ہو رہی ہے. خالق پیدا کرنے، خلاق بولو بہت بڑے پیدا کرنے. اور پھر گرامر کی بات ہے لیکن آپ اس کا خلاصہ، مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ. تو کیا ہوا؟
اور وہی بہت بڑے بولو پیدا، اور العلیم جاننے والے نہیں شیخ صاحب، وہی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ تو جو ذات ایسی ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ پھنے خاں جھوٹا، یہ مداری کا جھوٹا، اس کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی بات بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو عقل دے، ہماری نئی نسل، ہماری اولادیں کنبے اور بڈھے بھی، ان سب کو اللہ عقل دے، عقل سے نہ ہٹیں۔ گمراہی 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 ہے، اور عقل وہ ہے جو ہمارے رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں بیان کی ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اجاگر فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے سینے کتاب و سنت کے نور سے بھر دے۔